عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نواز شریف کا موازنہ کس سے؟ یہ وزیر اعظم والا اسٹف ہی نہیں ہے۔ عمران خان اور نواز شریف کی خارجہ پالیسی کا کیا موازنہ؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار حذیفہ رحمان اپنے کالم میں نواز شریف کا موازنہ کس سے اس میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستانی سیاست میں عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے کچھ دانشور دوست یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے لیے جو کچھ نواز شریف کے ساتھ کیا گیا آج وہی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا پاکستان کے موجودہ کسی بھی سیاستدان سے موازنہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ عمران خان کا تو خیر پاکستان کے کسی بھی سیاستدان سے موازنہ کرنا عمران نہیں اس سیاستدان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جب اسے وزیر اعظم بنایا گیا تو میں نے لکھا تھا کہ یہ وزیر اعظم والا اسٹف ہی نہیں ہے، اور پھر وقت نے بھی یہ ثابت کیا۔ جس صوبے کو شہباز شریف نے 10 سال محنت کر کے ترقی کا گہوارہ بنایا، عمران خان اور ان کے بزدار نے پنجاب تو کیا لاہور کی عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔ نواز شریف نے پاکستان کو شہباز دیا اور عمران خان نے بزدار۔ فرق واضح ہے۔ آج جو دوست عمران خان کو جمہوریت کا استعارہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، کیا جمہوری لیڈر سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ میاں والی ایئر بیس پر یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے یا پھر عمران خان کی تیار کردہ نوجوان نسل نے؟ یاد رہے کہ دہشت گرد میاں والی ایئر بیس کے طیاروں تک نہیں پہنچ سکے تھے، مگر عمران خان کے بلوائی رن ویز پر دوڑتے پھر رہے تھے اور ریاست نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ وگرنہ ریاست کی بندوقیں اگر دہشت گردوں کو روک سکتی ہیں تو تحریک انصاف جیسی انتہا پسند جماعت کے لوگوں کو روکنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کیا عمران خان کا نواز شریف سے موازنہ کرنے والے بتا سکتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سعودی عرب، چین اور ترکی سمیت درجنوں ممالک سے پاکستان کے سال ہر سال کے تعلقات پر کاری ضرب عمران خان نے لگائی۔ عمران اور نواز شریف کی خارجہ پالیسی کا کیا موازنہ؟ چین، سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ نواز شریف کے مثالی تعلقات تو اپنی جگہ، مگر نواز شریف کے دور میں تو آپ کے روایتی حریف بھارت کا وزیر اعظم 2 مرتبہ لاہور آیا۔ یہ نواز شریف کی ٹھوس خارجہ پالیسی کا ہی شاخسانہ تھا کہ نریندر مودی اور واجپئی بدترین اختلافات کے باوجود نواز شریف سے ملنے لاہور آئے۔ عمران خان دور میں بیک ڈور ڈپلومیسی کی کوشش کی گئی، مگر بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نیوٹرل مقام پر ملاقات کرتے ہوئے بھی ہزار بہانے بناتا رہا، اور آپ کر رہے ہیں نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ۔ نواز شریف نے متعدد مرتبہ عملی طور پر ثابت کیا کہ ان کی اولین ترجیح صرف اور صرف جمہوریت کی مضبوطی ہے۔ جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف کو صرف اس لیے توسیع نہ دی گئی کہ اس کا جمہوری نظام پر منفی اثر پڑے گا، حالانکہ دونوں صاحبان نواز شریف کی ذات کو فائدہ دینا چاہتے تھے، مگر نواز شریف نے اپنی ذات پر جمہوریت کی مضبوطی کو ترجیح دی، اور دوسری طرف عمران خان نیازی جنرل باجوہ کو تاحیات توسیع دینے کے خواہشمند تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ جنرل باجوہ ان کی اور ان کی بیگم کی اربوں روپے کی کرپشن پر آنکھیں بند کیے رکھیں اور انہیں بزدار کو تبدیل کرنے کا نہ کہیں۔ میں پاکستان کی سیاسی، معاشی، خارجی اور انتظامی بنیادیں تہو بالا کر دوں، مگر عمران پروجیکٹ 10 سال تک چلتا رہے۔ کیا ایسے تضادات کے مجموعے کا نواز شریف کی سیاست سے موازنہ کرنا کوئی انصاف ہے؟ عمران خان کو جب زبردستی بزور طاقت اقتدار میں لایا گیا اور نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم پر سپریم کورٹ کے ایک متنازع فیصلے کے ذریعے نکالا گیا، تب کے معاشی اعداد و شمار، ترقی کی شرح، دہشت گردی، سی پیک اور لوڈ شیڈنگ کا موازنہ اپریل 2022 سے کر لیں۔ عمران خان کی کارکردگی کی کلائی کھل جائے گی۔ جب پوری ریاست نواز شریف کے خلاف کیسز بنانے پر لگی ہوئی تھی، 150 سے زائد مرتبہ نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، مگر ہزاروں قومی رازوں کے امین نواز شریف نے ایک لفظ بھی ایسا اپنی زبان سے نہیں کہا جس سے قومی مفاد کو دھچکا پہنچتا، اور دوسری طرف لاڈ ڈے کے خلاف صرف عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور اس نے سائفر اور امریکی مداخلت کا ایسا بیانیہ تیار کیا کہ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے یہ تک پرواہ نہیں کی کہ میرے سائفر ڈرامے کی وطن عزیز اور بیرون ملک مقیم پاکستانی سفارتکاروں کو کتنی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ آج جو دوست عمران خان کا نواز شریف سے موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس پر اثر نو غور کرنا چاہیے۔ سانحہ 9 مئی اور توشہ خانہ کیس کو ایک لمحے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں، تب بھی عمران خان کے خلاف اتنے مضبوط اور ٹھوس کرپشن کیسز موجود ہیں کہ اس کا سزاؤں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی القادر کرپشن کیس میں رکاوٹ بنی رہی، وگرنہ گزشتہ ہفتے فائل ہونے والا نیب ریفرنس کئی مہینے پہلے احتساب عدالت میں دائر ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح پنجاب میں کھربوں روپے کے کرپشن کیسز، چینی ایکسپورٹ اسکینڈل میں تو عمران خان مبینہ طور پر براہ راست ملوث ہیں۔ اسی طرح ادویات اسکینڈل، خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر اور بلین ٹری اسکینڈل، یہ سب وہ کرپشن کیسز ہیں جن کا آغاز آج نہیں بلکہ اس وقت ہوا تھا جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے۔ اس لیے یہ بیانیہ بنانا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ایک کرپٹ شخص کو آزاد کر دیں کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اور اس نے مخالفین کی پگڑیاں اچھال کر انتخابی مہم چلانی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔
عمران خان پر کھربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں، انہیں بہرحال ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔